دین کے لیے اگر کوئی شخص واقعتاً کام کرے تو خود بھی ایک لحاظ سے ایسی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. امام کے مشن کے لیے کام تو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ زندگی کے کتنے جو مشکلات اور پریشانیاں خود ہی رفع ہوتی چلی جائیں گی آپ کے لیے. ایک عالم تھے جو کہ درس اصول و فقہ جو ہے 300 سے زائد علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ ان کی بیوی شدید بیمار پڑ گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ بس لگتا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا. روز بروز صحت گرتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ بالکل تقریباً کومے جیسی کیفیت کے اندر وہ چلی گئی. وہ عالم روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے, 37 سال کا میرا اور بیوی کا ساتھ ہے, ہم دونوں میں بہت ان سے محبت ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہے, لگتا ہے اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا. اچھا میرے لیے دعا کریں. اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک سیرت تھی, وہی جو تقریباً آیت اللہ بہجت کی طرح, کہ کبھی بھی کسی کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. عام طور پر جو ملنے والے آتے تھے تو ان چہرے کو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے. کہہ رہے ہیں انہوں نے سر جھکائے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جذباتی انداز سے دعا کرنی شروع کی. اس وقت اس موقع پر آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی, جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے, یہ وہاں پر موجود تھے. آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی سب سے آخری شاگرد جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے جو اب تک زندہ تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں, یعنی آخری شاگرد کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد خیر کچھ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا بھی انتقال ہو گیا, اس کے بعد حسن زادہ عاملی کا ایک لحاظ سے بس سمجھیں آخری شاگردوں میں سے بس یہ چند افراد رہے اور یہ اس موقع پر موجود تھے. پہلے ان کے متعلق بتا دوں کہ 18 سال کی عمر میں آیت اللہ عباس حسینی کاشانی درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے اور تقریباً 3 سال تک آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں رہے تھے. اور سمجھیں اس زمانے میں اتنی کم عمری میں ان کی خدمت میں وہاں پر موجود رہنا کہ اکثر علماء بھی حیران ہوتے تھے کہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے, لیکن اس زمانے میں بھی اتنی قابلیت ان کے اندر تھی. اور علی آقا قاضی کی خدمت میں رہتے تھے اور توکل اور خدا کی قضاء و قدر, اس کے فیصلوں پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ حجت الاسلام المسلمین مولانا علی رضا رضوی صاحب جو کچھ عرصے پہلے تشریف لائے تھے, وہ خود بھی ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. آخری زندگی میں بہت ہی زیادہ بیمار رہے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں انتقال کیا تھا, اور اتنے زیادہ سالوں تک بیمار رہے تھے کہ باقاعدہ ان کو ایوب العلماء بھی کہا جاتا ہے. علماء کے حضرت ایوب جس اعتبار سے اتنے عرصے تک بیمار رہے, 266 کتابیں لکھی, اپنی پوری زندگی میں بے پناہ دین کے سلسلے میں کام کیا. اور خود مولانا علی رضا رضوی صرف فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا, میری صرف اس کے لیے ایک اصلاح کے لیے ایک بات بتائی کہ اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں, اتنے طویل ترین عرصے سے کہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکا ہوں سال سے, اور حرکت نہیں کر پاتا ہوں, تب بھی ایک مرتبہ بھی اپنی بیماری کے سلسلے میں حرف شکایت میری زبان پر نہیں آیا. آیت اللہ عباس حسینی کاشانی فرماتے ہیں میں خود اس موقع پر موجود تھا جب وہ عالم آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کی. میں نے دیکھا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دیر دعا کی, اس کے بعد آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ جاؤ, خدا نے اس کو واپس لوٹا دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے علی آقا قاضی کی بات پر مکمل اعتماد تھا اور مجھے پتا تھا کہ حق کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے, لیکن پھر بھی میں اندرونی طور پر پریشان تھا کہ بیوی تقریباً قریب المرگ تھی, اتنی طویل عرصے کی اس کی بیماری ہے, اور یہ تھا کہ شاید اب میں گھر جاؤں تو وہ مر ہی نہ چکی ہوں. کہہ رہے میں بہرحال گھر گیا, گھر جا کر دیکھا کہ تقریباً مردہ حالت کے اندر پڑی ہوئی جو بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا, وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی, اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی. میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تمہاری اچانک سے طبیعت کیسے صحیح ہو گئی, تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. بہت زیادہ جب اصرار کیا تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گئے, اور جس وقت میری روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی, وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مر چکی تھی, میری روح نکل کر جب 4تھے آسمان پر پہنچی تو ایک غیبی صدا مجھے سنائی دی
کہ سید علی آقا قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جائے. اللہم صلی آیت اللہ عباس حسینی کاشانی اس واقعے کے عینی شاہدین کے اندر سے. انہوں نے اس واقعے کو اپنے انٹرویو کے اندر پورا نقل کیا تھا انتقال سے پہلے. تو دیکھیں یہ ہیں عالم دین، ان کی دعا کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کی علم، عبادت، تقوی اور امام زمانہ کی اطاعت اور پیروی سے ان کو جو مقام حاصل ہوا ہے، ان کے مشن کے کاموں کے سلسلے میں حاصل ہوا ہے، تو اس سے انسان مستجاب الدعوات بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ انسان ان کے مشن کے لیے کام کرنا شروع کرے، امام کے لیے کام کرنا شروع کرے، امام کو راضی و خوشنود کر لے، تو کتنی چیزیں اس کے صاحب کرامت اس کو بنا دیتی ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله